آج ہمارے جمعے کا بیان، اس کا موضوع ہے رمضان المبارک عطا کرنے اور وقف کرنے کا مہینہ ہے۔ عزیز دوستوں، روزے دار بھائیوں، ایک عظیم اخلاقی قدر ہے جو آباء و اجداد سے لوگوں تک منتقل ہو رہی ہے اور نسل در نسل لوگ اس سے آراستہ رہے، خصوصاً اس بابرکت مہینے میں اسے اپناتے رہے۔ یہ سخاوت و انفاق کی قدر ہے جو کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اور رمضان المبارک میں سخاوت کی سب سے اعلیٰ مثال یہ ہے کہ بندہ رضائے الہی کے لیے اپنے مال کا کچھ حصہ وقف کر دیتا ہے تاکہ اس کے ذریعے معاشرے کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالے۔ لیکن میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ وقف کیا ہے، اس میں اور عام صدقات میں کیا فرق ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ وقف یہ ہے کہ انسان اپنے مال کا کچھ حصہ خاص کر دے تاکہ خیر و بھلائی کے کاموں میں اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا رہے۔ جیسے کوئی مسجد تعمیر کر دے جس میں ہر نماز پڑھنے والے کا ثواب اسے ملتا رہے، یا کوئی پراپرٹی وقف کر دے جو بیماروں کے علاج، ضرورت مندوں کی تعلیم، تنگ دستوں کے قرض کی ادائیگی یا شادی کے خواہش مندوں کی مدد کے لیے استعمال ہو۔ اصحاب خیر و احسان وقت کی فضیلت عام صدقے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ اجر میں دائمی اور اثر میں باقی رہنے والا ہے۔ اس کا ثواب تب تک جاری رہتا ہے جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ کیا آپ نے نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بیتا لابن السبیل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله فی صحته وحیاته یلحقه من بعد موته، یعنی مومن کو اپنی موت کے بعد اپنے مال و حسنات میں جن چیزوں کا ثواب پہنچتا رہتا ہے ان میں سے علم ہے جو اس نے سکھایا اور اسے نشر کیا، اور نیک اولاد ہے جو اس نے چھوڑی، یا قرآن مجید ہے جو اس نے کسی کو عطیہ کیا، یا مسجد ہے جو اس نے بنائی، یا مسافر خانہ ہے جو اس نے بنایا، یا نہر ہے جو اس نے جاری کی، یا وہ صدقہ ہے جو اس نے اپنی صحت و حیات میں
اپنے مال سے کیا، بس یہ وہ اعمال ہیں جن کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی اسے پہنچتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، وقف کی اس عظیم فضیلت، بڑے اجر، وسیع تر فوائد اور دیر پا اثر کی بدولت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بہترین مال کو وقف کے کاموں میں لگاتے تھے، اور وقف کرنے کے کاموں میں ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لم یکن احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذو قدرت الا وقف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب استطاعت اصحاب میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے اپنا مال وقف کے کاموں میں نہ لگایا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک زمین تھی جو ان کے مال میں سب سے بیش قیمت اور ان کو سب سے زیادہ محبوب تھی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اس زمین کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت حبست اصلھا ای وقفتہ وتصدقت بہا، یعنی اگر تم چاہو تو اصل زمین کو روکے رکھو، یعنی اسے وقف کر دو اور اس سے حاصل منافع کو صدقہ کر دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کو وقف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک صحابی نے جب یہ آیت سنی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز سے کچھ خرچ کرو، تو اس کا دل پگھل گیا، اس کا ہاتھ دریا دلی سے کھل گیا، اور وہ دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا سب سے محبوب مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، میں اس کی برکت اور اس کا ذخیرہ اللہ کے ہاں چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یعنی یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اقتداء کے کس مقام پر کھڑے ہیں؟ آئیے ان کے راستے پر چلیں، ان کی پیروی کریں، اور چاہے تھوڑا ہی صحیح مگر اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ وقف ضرور کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب ہمیں اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جانا پڑے۔ ہر مہینے وقف کریں، چاہے اپنی تنخواہ میں سے محض 1 درہم ہی نکالیں، تو کچھ ہی سالوں میں آپ کے پاس بہت سے وقف جمع ہوں گے جو آپ کو زندگی میں فرحت بخشیں گے، اور مرنے کے بعد بھی آپ کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو آج ہی سے آغاز کریں، اپنے مال میں سے 1 درہم وقف کریں، محض 1 درہم جو آپ آج وقف کریں گے وہ کسی مسجد کی ایک اینٹ بن سکتا ہے، کسی طالب علم کے ہاتھ میں ایک کتاب بن سکتا ہے، کسی یتیم کے منہ کا نوالا بن سکتا ہے، یا کسی بیمار کے علاج کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ کے وقف کا کچھ حصہ اپنے والدین، کسی قریبی رشتہ دار یا کسی عزیز کی طرف سے ہو، کیونکہ یہ سب سے بہترین تحفہ اور ہمیشہ رہنے والی عطیہ ہے۔
آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے خالص وقف کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے اس فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین، اما بعد۔ روزے داروں، راہ خدا میں خرچ کرنے والوں، ہم یوم زائد برائے خدمت انسانیت کے موقع سے گزر رہے ہیں۔ اس موقع پر سب سے بڑی چیز جو ہمیں یاد آتی ہے وہ شیخ زائد رحمہ اللہ کا وقف و عطا کا منہج ہے۔ بلا شبہ شیخ زائد طیب اللہ ثراہ کے اوقاف کا فیض آج تک وطن عزیز کے اندر اور باہر ہر جگہ جاری ہے۔ میرے بھائیوں، وقف وہ بابرکت مال ہے جس کے فیوز و برکات بے شمار ہیں، جس کی منفعتیں اور بھلائیاں لامحدود ہیں۔ چنانچہ کتنے ہی اصحاب علم ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے علم کے نور سے منور کیا، وہ اسی مال وقف کی بدولت تعلیم حاصل کر سکے۔ کتنی ہی یونیورسٹیاں ہیں جو آج بھی علم و دانش کے چراغ جلا رہی ہیں، وہ وقف اموال کی بدولت تعمیر ہوئی ہیں۔ وقف کے انہی فوائد و منافع کے پیش نظر ہماری قیادت رشیدہ نے وقف کے نئے مواقع اور ذرائع فراہم کیے ہیں، اس کے شعبوں کو وسعت بخشی ہے، اس کے طریقہ کار کو آسان بنایا ہے۔ چنانچہ وقف کے لیے نئی نئی مہمات شروع کی، فلاحی فنڈز فراہم کیے، اسمارٹ ایپلیکیشنز متعارف کرائیں اور آن لائن پلیٹ فارمز قائم کیے، یہاں تک کہ آج انسان اپنے گھر بیٹھے صرف ایک بٹن دبا کر اس عظیم نیکی میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ یوں اللہ کے نزدیک وقف کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اور بإذن اللہ اس کے لیے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اب آپ پر کیا باقی رہ گیا سوائے اس کے کہ آپ اپنے عطیات کے ذریعے وقف کاموں میں حصے دار بنیں، اپنے معاشرے کی خدمت اور رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ اور جو مال تم خرچ کرو گے اس کا نفع تمہاری جان کے لیے ہے، اور اللہ ہی کی رضامندی کے لیے خرچ کرو، اور جو اچھی چیز تم خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں عطا کیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے التجا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنا۔ اس مہینے میں ہمیں اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو وقف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو رب العالمین صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلیں گے مولا رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔